کبھی کبھی کچھ ایسی مخلوقات سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، بعد میں جن کی حقیقت کھلنے پر ہمارا جسم خوف کے دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی حادثہ رونما ہوا میرے ایک دوست کے ساتھ۔ ایک رات وہ اپنے دوست سے مل کر رات کو واپس گھر آ رہا تھا۔ اس وقت آدھی رات تھی۔ شہر کی زندگی میں آدھی رات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، گہما گہمی ہوتی ہے۔ وہ بس کے ذریعے گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا، لیکن اتفاق سے کوئی بس وین آتی دکھائی نہ دی۔ اس کو وہاں کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ رکشے والا کافی پیسے مانگ رہا تھا، سو اس نے سوچا کہ مزید انتظار کر لیتا ہے۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی تو اسے ایک گاڑی آتی نظر آئی جو اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں ایک جوان سال خوبصورت لڑکی سوار تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوا کہ ایک لڑکی اس کو لفٹ دے رہی ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کا گھر قبرستان کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی تو جیسے سانس رک گئی۔ وہ لڑکی اسے کیسے جانتی ہے؟ پہلی بار اس کو عجیب سا لگا، مگر اب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ لڑکی سے بھینی بھینی مہک آ رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے خیال آیا، وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ یکایک وہ مسکرائی، آپ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ یہ سنتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا، کیونکہ اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ دل میں کیا پڑھ رہا ہے۔ اس کا خوف اور بڑھ گیا۔ اس دوران وہ بولی، تمہارا نام منصور ہے نا؟ اس سے بڑا اور کیا جھٹکا ہو سکتا ہے؟ مگر جانے کیوں اس نے سر اقرار میں ہلا دیا، ہاں میرا نام منصور ہے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی رک گئی۔ بولی، لو تمہارا گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے جیسے ہی دیکھا تو وہ گاڑی قبرستان کے پاس کھڑی تھی، جبکہ اس کا گھر کافی دور تھا۔ منصور، آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں۔ وہ بت بنا رہا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تھاما اور سڑک کی طرف جانے کے بجائے قبرستان کی طرف چل دی اور ایک جگہ رک کر بولی، تمہارا گھر آ گیا، اب تم آرام کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نیم پختہ قبر کی جانب اشارہ کیا تو قبر شک ہو گئی۔ قبر پر منصور جعفری کے نام کا کتبہ لگا تھا۔ لڑکی اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گی، میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں۔ یکایک منصور کے دل پر اس لڑکی کی محبت کا اثر ہوا۔ وہ قبر میں اتر گیا اور کسی مردے کی طرح سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اسے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، جاوید اٹھو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ڈاکٹر پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کے والد کی آنکھیں نم تھیں۔ جاوید بیٹے، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں جاوید نہیں ہوں، منصور ہوں، اور وہ کہاں گئی؟ اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ دن ایسے بیت گئے، مگر منصور نے جاوید کا نام قبول نہ کیا، نہ ہی اپنے والد کو پہچانا۔ پھر ایک دن اس کے والد اس کو ایک پیر کامل کے پاس لے گئے اور اس کا روحانی علاج کیا گیا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ جاوید کے ساتھ حقیقت میں رات کے وقت ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ وہ اسے قبرستان میں منصور جعفری کی قبر پر لے گئے جو 20 سال پہلے قتل ہوا تھا۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی اس کے بھائیوں نے منصور کو قتل کر دیا تھا۔
اور بہن کو دوسرے شہر لے گئے تھے، جس کے بعد اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ جب منصور کی تصویر دیکھی گئی تو ان سب کو حیرانی کا جھٹکا لگا، کیونکہ جاوید اور منصور کے نقش و نگار میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ میں آج تک حیران ہوں، کیا آج کی دنیا میں بھی ایسے محیر القول واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ہماری ہارر پلے لسٹ کو وزٹ کیجیے۔